نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور کے یہ کمالات، حضور کے یہ معجزات، حضور کی یہ شانیں کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ توحید کے رکھوالے حضور کا میلاد بنا کر کے ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج کی خصوصی توجہ، نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیلیں مانگی۔ یہ میرے ساتھی کا شعر ہے، مجھ سے ایک سال سینئر تھے، فریدی مصباحی، آپ سنتے آئے ہیں۔ نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اس کا رد نہیں کرتے۔ نہ حوالہ کوئی چاہا، نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا۔ اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، کیوں برا لگتا ہے پھر شاہ زمن کا جھنڈا۔ اور دنیا کچھ کہے، چاہے وہ بند کے بندے ہوں یا کھلے ہوں، چاہے وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شرک کے تھوک کے حساب سے فتوے لگاتے ہوں، چاہے وہ بدعت کہتے ہوں، لیکن میرے امام نے جو ترجمانی کی ہے ہم تو اسی کے قائل ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مجھے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، نہایت اختصار کے ساتھ، کیوں کہ آپ حضرات دور دراز سے آئے ہیں، کام کاج چھوڑ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلوس اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کانفرنس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ آخر کار یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ہم یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یوم پیدائش منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام کی اساس جو ہے، دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ زمین و جہاں کے اندر، پورے جہاں کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، روئے زمین کے اندر کہیں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اب خدائے قدوس عبادت کے لائق ہے۔ اب عام لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ۔ اب یہ عام لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں۔ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اللہ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ ہے، جو سورج کو نکالتا ہے وہ اللہ ہے، جو چاند کو روشنی دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ بلا شک و شبہ حقیقی معنوں میں اقتدار اللہ کے پاس، اختیار اللہ کے پاس۔ چاند کو چاندنی اللہ نے دی، سورج کو روشنی اللہ نے دی۔ چاند ہر دن اللہ نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کون نکالتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور 12 دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن تھکے ہوئے مجمع میں تقریر نہیں ہو پاتی۔ ذرا زور سے کوئی یا رسول اللہ، چند باتیں میں بھی کہتا ہوں، اور زور سے آواز آئی یا رسول اللہ۔
حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے ہاتھ لہرا دیا، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، فوراً درخت حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے اشارہ کیا، پتھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ارے حضور نے اشارہ کیا، ابو جہل کے قبضے و قدرت و ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے یہ اختیارات، حضور کے یہ کمالات، حضور کی یہ عظمتیں، حضور کا سورج کو واپس لانا، حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، حضور کے کمالات کو دیکھ کر کے نبی کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہا، کافر ہو گئے، عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات و کمالات دیکھ کر کے خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی مشرکوں کے اندر ہو کر کے وہ اپنی تعلیمات کو بلا بیٹھے۔ حضور کے یہ کمالات، حضور کے یہ معجزات، حضور کی یہ شانیں کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ توحید کے رکھوالے، یہ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے، یہ اہل سنت و جماعت کے فرزانے حضور کا میلاد بنا کر کے ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو سکے، عقیدہ توحید کی ترویج ہو سکے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو 12 ربیع الاول کو گئے بھی تو ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم۔ آقا فرماتے ہیں، لوگوں میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے، آمنہ کے گھر اس امت کو یاد کیا، غار ہرا میں امت کو یاد کیا، غار ثور میں امت کو یاد کیا، یہ ہجرت کی شب کو امت کو یاد کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں امت کو یاد کیا، بدر میں امت کو یاد کیا، احد میں امت کو یاد کیا، حنین میں امت کو یاد کیا، غزوات میں امت کو یاد کیا، سفر میں امت کو یاد کیا، خزر میں امت کو یاد کیا، دن میں امت کو یاد کیا اور رات کے میں امت کو یاد کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری حیات ظاہری میں اپنی امت کو یاد کرتے رہے، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نظام دیا ہے مصطفیٰ نے، خلافت دی ہے مصطفیٰ نے، قیادت دی ہے مصطفیٰ نے، عدالت دی ہے مصطفیٰ نے، قرآن دیا ہے مصطفیٰ نے، حدیث دی ہے مصطفیٰ نے، جینے کا ڈھنگ ساری دنیا کو سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا، محمد عربی نے سکھایا ہے۔ اچھا، ایک بار سارے لوگ مسکرائیے اور بالکل زبردستی مسکرائیے، واہ مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ یہ ٹینشن تو کسی اور کو ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام چہروں کے اوپر مسکراہٹ لانے کے لیے تو آئے ہیں۔ اور دیکھیے صحیح، یہ حدیث شریف میں نے کئی مقامات پہ سنائی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، ایک کہ السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام، پھر ہاتھ ملائیں، ان دونوں کے درمیان میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ اور جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے اسے 69 ملتی ہیں، اور جس کے چہرے کے اوپر اسی طرح 12 بجے رہیں اسے 1 ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ مسکرانا، اور پھر حضور جب تشریف لائے تو پھر تو انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہی رہتی ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ نظام حیات نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور کا دنیا سے جانا بھی خیر ہے، اس لیے کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہیں، اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہم ہاتھ کی ہتھیلی
ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور یہی معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر ہیں، لیکن حضور کرتے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی کام ہے، ہر جمعرات کو ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے اعمال ہیں، یہ میرے گندے اعمال بھی، یہ آپ کے اعمال بھی، یہ دن کے اعمال بھی، یہ رات کے اعمال بھی، یہ چھوٹوں کے اعمال بھی، یہ بڑوں کے اعمال بھی، یہ ادنا کے اعمال بھی، یہ اعلیٰ کے اعمال بھی، یہ نیچے بیٹھنے والوں کے اعمال بھی، یہ اسٹیج کے اوپر جلوہ بار لوگوں کے اعمال بھی، یہ سارے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ان اعمال کے اندر ہمارے کارے کارنامے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے گناہ کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر جب ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کو میں دعا کرتے ہیں، مولا اگرچہ گندا ہے، تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، تو معاف فرما دے۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔